کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا فلاں شخص بہت اچھا ہے، مولا اس شخص کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس کے سب دوست ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ میں ایسی مفید ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ حضرت علی نے فرمایا وہ شخص کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ شخص بالکل اچھا نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے، جس کے سب دوست ہیں۔ اس نے پوچھا مولا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دشمن تو اس کے پیدا ہوتے ہیں جو کسی سے اختلافی بات کرتا ہے، جو کسی کو غلط کام سے روکتا ہے، جو کسی کی ہاں میں ہاں ہمیشہ نہیں ملاتا۔ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہر شخص کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، غلط ہو یا صحیح ہو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا شخص مخلص اور شریف النفس نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافق ہے۔ منافق کی یہ نشانی ہے کہ سب اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، وہ ملک سے باہر ہو، وہ ملک سے اندر ہو، وہ جہاں بھی ہو، سب اس کے دوست ہوتے ہیں، کوئی اس کا دشمن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کے ساتھ اتفاق کرتا ہے، اور سب کے ساتھ اتفاق کرنا، کسی سے اختلاف نہ کرنا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ جب سے کیپٹلزم نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اور تھیوری آف اسپیشلائزیشن کے بعد مختلف کام اسپیشلٹیز کو ٹرانسفر ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس نے جنم لیا ہے، مختلف قسم کے شعبوں نے جنم لیا ہے، تو ہمیں دو طرح کے فیکٹرز پہ کام کرنا پڑ گیا ہے۔ ایک ہمارا اجتماعی معاشرہ ہے اور ایک ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے پروفیشنز ہیں یا ہمارے آکوپیشنز ہیں۔ اب آرگنائزیشن کا یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ایک کلچر بن گیا ہے اور ایک ہمارا مجموعی کلچر بن گیا ہے۔ اب ان دونوں کلچرز میں ہم یہ کہتے ہیں چھڈو یار، رہنے دو یار، ہمارا کیا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کوئی نہیں بولتا ہے، بیچ چوراہے میں غلط کام ہو رہا ہو تو لوگ ویڈیوز بنانا پسند کرتے ہیں، تو لوگ روکتے نہیں ہیں، تو لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار مت کرو یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ناتواں، ہم کمزور، ہم یہ کام کریں گے تو فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، ہم یہ بات کریں گے تو میرا باس ناراض ہو جائے گا، میرا باس یہ کام کر رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنا، اور عوام کا اتنا سارا پیسہ اس کی ہٹ دھرمی اور اس کے دماغ کے فطور اور اس کی انا پرستی کی بھیٹ چڑھ جانا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بول رہا، اس لیے اپنے باس کو نہیں بتا رہا کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میں اپنے اندر یہ تجربہ لیے بیٹھا ہوں کہ یہ کام ہم کر چکے ہیں، یہ نہیں ہوا، لیکن ہم باس کی ناراضگی کو مقدم کرتے ہیں، عوام کے ٹیکسز کے پیسے کو، عوام کی خون پسینہ کی کمائی کو پیچھے رکھتے ہیں، اور اس کے ایڈونچر کو ہم تقویت دیتے ہیں، اور 6 مہینے بعد نہ صرف ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ہمارا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کا، ہمارے اداروں کا کلچر۔ باس از آلویز رائٹ۔ وائی باس از آلویز رائٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باس کے اطراف میں چند اشخاص ایسے ہوتے ہیں، اور نیچے والے اشخاص تو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، میں تو اپنی فیلڈ تک کام کروں گا، میں تو اپنے کمپیوٹر کا ذمہ دار ہوں، میں تو اپنے رجسٹر کا ذمہ دار ہوں، میں تو اپنے کلائنٹ کا ذمہ دار ہوں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر سب اس طرح سوچیں گے اور گلی محلے میں، معاشرے میں سب اس طرح سوچیں گے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں مجھے یہ کہے گا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اپنے معاشرے کا اور اپنے اداروں کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جب روکیں ٹوکیں گے نہیں، جب کسی کو صحیح بات بتائیں گے نہیں، جب اختلاف رائے کو اور فریڈم آف اوپینین کو یعنی آزادی اظہار رائے کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے، تو ہمارا معاشرہ اور ہمارے ادارے کیسے ترقی کر پائیں گے؟
تعلیم کی، علم کی، آگہی کی یہ خوبصورتی ہے کہ آزادی اظہار رائے اور اختلاف نظریہ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی سوچ کو سب کے اوپر مسلط کریں، بلکہ ایک بیلنس طریقے میں آپ یہ دوسرے کو سمجھائیں کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے اور فلاں شخص کا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے کو دوبارہ سے نظر ثانی کی کسوٹی پر لائیں اور ہم اس کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہیومن ریسورسز اور ہمارے اکنامک ریسورسز کا غلط استعمال ہو۔ اور برائے مہربانی میرا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، یار میرا یہ کام نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور یہی ہمارا معاشرے کا مجموعی نفسیاتی پہلو ہے جس کی وجہ سے روز بروز ہمارے ادارے اور ہمارا معاشرہ نیچے جا رہا ہے۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے، کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، ہم اسے اٹھا کے غدار قرار دے دیتے ہیں۔ نہ وہ غدار ہوتا ہے، نہ وہ مجرم ہوتا ہے، اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے، وہ آپ کو غلط صحیح بتاتا ہے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو اس کا ایک حق ہے بولنے کا، اس کو بولنے دیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں ڈسکشنز کا کلچر بڑھے۔ جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ مختلف قسم کے افکار، خیالات پنپتے ہیں، جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ علم ترقی کرتا ہے، وہیں پہ ٹیکنالوجی آتی ہے، وہیں پہ ٹیکنالوجی کو ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے، وہیں پہ ہم منیچرائزیشن یعنی بہت بڑی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ہماری پسماندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اخلاقیات کو پیچھے رکھتے ہیں، پولیٹکس اور پیسوں کو آگے رکھتے ہیں۔ اگر پولیٹکس اور دولت کا اتنا مقام ہوتا کہ روزمرہ کاموں میں یہ اتنے کارگر ہوتے تو رسول پاک اپنی زندگی میں اخلاقیات کو پولیٹکس اور اکانومی پہ کبھی مقدم نہ کرتے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اخلاق سے بھر دیا، پھر وہی لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے اور آج ہم دنیا کے کافی حصوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکومت اب سوالیہ نشان کا باعث ہے، کیونکہ ہم نے اپنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسی سنہری روایت کو ہم نے چھڈو یار میرا کچھ نہیں ہے، رہنے دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں میرا مسئلہ ہے اس کے ساتھ وہ اور بگڑ جائے گا، میرا اس کے ساتھ یہ کام ہے وہ نہیں ہو پائے گا، ایسی چیزوں سے ہم نے بدل دیا ہے اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، آزادی اظہار رائے اور اختلاف رائے کو عزت دینا ہوگی تاکہ ہم معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کلچر عام کرنا ہوگا، لوگوں کو اختلاف رائے اور آزادی رائے کا احترام کروانا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو اور اپنے معاشرے کو اصلاح کے راستے پر گامزن کر سکیں اور امت مسلمہ کے اس سنہری اصول کو ہمیشہ تابندہ و پائندہ رکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی فیملیز پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔